الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ کی 72 آیت سے لے کر 75 آیت تک کا مطالعہ کریں گے، اور اس میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ دلوں کی سختی کا ذکر ہے، اور اس میں لاش کا زندہ ہو کر قاتل کا جو پتہ بتانا ہے اس کا ذکر ہے۔ معزز سامعین، آج کل کے مادیت پرست دور میں انسان کے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، اور دلوں کی سختی کیوں کر ہوتی ہے؟ دلوں کی سختی تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور اللہ رب العزت کے معجزات سے انکار کرنے کی وجہ سے ہے۔ دلوں کی سختی حق کو جھٹلانے کی وجہ سے ہے۔ دلوں کی سختی لالچ کی وجہ سے ہے۔ دلوں کی سختی دولت کی محبت کی وجہ سے ہے۔ دلوں کی سختی سود سے محبت اور صدقات سے نفرت کی وجہ سے ہے۔ دلوں کی سختی بے عملیوں کی وجہ سے ہے۔ دلوں کی سختی مادیت پرستی کی وجہ سے ہے، اور دلوں کی سختی مسلسل حق کو جھٹلانے کی وجہ سے ہے۔ حق کو مسلسل جھٹلانا، اللہ کا فرمان آئے تو اس کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا، کسی محفل میں اللہ اور نبی کا ذکر کرنا اور دوسروں کا اس سے منہ موڑنا اور موضوع بحث کو بدلنا، یہ ساری علامتیں دلوں کی سختی سے ہے۔ جب ہم دل و جان سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو قبول کریں گے تو پھر دل جو ہیں وہ سخت نہیں ہوں گے بلکہ دل نرم ہوں گے۔ بالکل اسی طرح ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اگر کہیں بھی دلوں کی سختی پائی جا رہی ہے تو فوری طور پر ہمیں اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور توبہ اور استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دلوں کی سختی سے محفوظ رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔
اور اے بنی اسرائیل وہ واقعے بھی یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، پھر تم یہ الزام ایک دوسرے کے سر تھوپ کر جھگڑا کر رہے تھے، اور جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ سو ہم نے حکم دیا کہ اس ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارو۔ چنانچہ مقتول نے بول کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایسی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت جیسے پتھر ہوں، یا ان سے بھی سخت تر، کیوں کر پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لرز کر گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ کرتوت تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ انسان کو نفع بخش بھی ہونا چاہیے، اور وہ نفع خالصتاً اللہ کی محبت کی خاطر دوسروں سے کرنا چاہیے، ہمدردی کی صورت میں۔ انسان کو نفع بخش ہونے میں سب سے اندرون جو بڑا مقصد ہونا چاہیے وہ رضا الہی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ فیس لے رہا ہے اور اس کے سامنے کوئی ایسا مریض آیا ہے کہ وہ فیس نہیں دے سکتا، تو ڈاکٹر کو ایک ایسا پیکیج رکھنا چاہیے رضا الہی کے لیے، خالص رضا الہی کے لیے، کہ جس میں وہ ان غریبوں سے فیسوں کی رعایت کرے۔ اسی طرح اگر کوئی ٹیچر ہے وہ پڑھا رہا ہے، اگر وہ کورس کروا رہا ہے تو اس کو بھی ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جو دینے سے قاصر ہے فیس، تو اس میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کے لیے فیس میں کمی کر دے جتنا ہو سکتا ہے۔ اور انسان کو نفع بخش ہونا چاہیے۔ اگر انسان نفع بخش نہیں ہے تو اس کا دل بھی سخت ہے، جو آج کل ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے۔ لاش کا زندہ ہو کر قاتل کا بتانا۔ قاتلوں کا جرم صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے مال و دولت کی لالچ میں آ کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا تھا، بلکہ ان کا دوسرا جرم یہ تھا کہ لاش کو کسی دوسرے شخص کے دروازے پر پھینک دیا تھا تاکہ ان پر شبہ نہ ہو سکے، اور تیسرا یہ کہ خود شبہ سے بچنے کی خاطر اس قتل کا الزام دوسرے پر تھوپ رہے تھے۔ گائے ذبح ہونے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول کی میت پر مارا گیا تو اس کے زخم سے خون بہنے لگا، جسم میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے، اور اس لاش نے بول کر قاتل یا قاتلوں کا نام اور پتہ بتا دیا۔ اس کے بعد پھر سے اس پر موت طاری ہو گئی۔ اس طرح جن جرائم کو یہ قوم چھپائے رکھنا چاہتی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ظاہر کر دیا۔ اسی طرح یعنی یہ معجزہ اور سابقہ معجزات دیکھنے کے بعد تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہوا، بلکہ تمہارے دل سخت سے سخت تر ہوتے چلے گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ کچھ پتھر پہاڑ ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں اور وہ عام لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن سے کوئی چشمہ ہی جاری ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے کی نسبت کو کم نفع بخش ہیں، تاہم نفع بخش ضرور ہے، اور گرنے والے پتھروں میں اللہ کا خوف اور تاثر موجود ہوتا ہے، مگر تم جیسے نافرمان لوگوں سے دوسروں کو کچھ فائدہ پہنچنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر قطعاً مفقود ہے۔ وما علینا